یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ جنیوا میں انسانی حقوق کی 8 معروف بین الاقوامی تنظیموں نے ایک مشترکہ بیان میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی ابتر صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے علمبرداروں اور غیر ملکی صحافیوں سمیت تمام آزاد مبصرین کو جموں کشمیر تک رسائی دے، جبکہ UNHCR کی کمشنر کی سفارش کے مطابق اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل پامالیوں کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے بین الاقوامی تحقیقاتی کمیشن قائم کرے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے بھی انسانی حقوق کے حوالے سے سال 2019 کی رپورٹ جاری کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد مقبوضہ جموں کشمیر میں سیاسی رہنماؤں سمیت ہزاروں کشمیریوں کو گرفتار اور ذرائع مواصلات اور عوامی نقل و حرکت پر پابندی عائد کر دی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں مذہب اور سماجی حیثیت کی بنیاد پر اقلیتوں کو فرقہ وارانہ تشدد اور امتیاز کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تہاڑ جیل کی انتظامیہ نے تصدیق کی ہے کہ وہاں مقید جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک بھوک ہڑتال پر ہیں۔ انتظامیہ نے ٹاڈا عدالت کو بتایا کہ جناب ملک کا بیان ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ریکارڈ نہیں کیا جا سکے گا کیونکہ وہ بھوک ہڑتال کے باعث جیل کے ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ بھارتی فوجیوں نے وادی اور جموں کے کئی اضلاع میں دہشت گردانہ کارروائیوں کے دوران خواتین سمیت 50 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا، جبکہ قابض انتظامیہ نے شہید مقبول بٹ کے بھائی ظہور احمد بٹ پر مسلسل تیسری مرتبہ کالا قانون پبلک سیفٹی ایکٹ لاگو کر دیا۔ دریاسنا جموں کشمیر یوتھ موومنٹ نے پوسٹرز کے ذریعے جموں کے عوام کو BJP، RSS اور شیو سینا جیسی ہندو انتہا پسند تنظیموں سے دور رہنے اور فسطائی طاقتوں کی سازشوں سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی تلقین کی۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی محاصرے، مواصلاتی لاک ڈاؤن، قتل و غارت گری، وحشیانہ تشدد، اندھادھند گرفتاریوں، خواتین کی آبرو ریزی اور دیگر بھارتی جرائم کے خلاف دنیا کے ہر کونے میں کشمیری سراپا احتجاج ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف کشمیری وفود بھارتی فوج کے مظالم، خصوصاً خواتین اور بچوں کے خلاف بھارتی جرائم کو عالمی سطح پر بے نقاب کرنے میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے میں ایک وفد جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کے مختلف اجلاسوں کے دوران اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے عالمی اداروں کو بھی بھارتی مظالم سے آگاہ کر رہا ہے۔ وفد میں جموں کشمیر تحریک خواتین کی جنرل سیکرٹری اور خاتون حریت رہنما مسز شمیم شال بھی شامل ہے، جو وفد کی سرگرمیوں کے حوالے سے کہتی ہیں۔ جنیوا میں انسانی حقوق کے اس پلیٹ فارم سے آج مختلف تنظیموں نے مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور ان تنظیموں میں انٹرنیشنل فیڈریشن فار ہیومن رائٹس واچ اور دوسری تنظیمیں، جنہوں نے مشترکہ اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس پر ہمیں بہت تشویش ہے، اور انہوں نے جو پابندیاں عائد کی تھی کشمیری عوام پر، بھارت پر بہت سوالیہ نشانات اٹھائے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مقبوضہ جموں کشمیر کی خواتین اور بچوں پر جو تشدد کیا گیا ہے، ان کو جیلوں میں بند رکھا گیا ہے، اس پر بھی بات ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل اور انصاف کے حصول کے لیے کوشاں دیگر عالمی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھارتی فوج کے جرائم کا نوٹس لیں اور ان کو رکوانے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔